هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعرضنا، اور پیش کریں گے ہم جہنم کو، یومئذ، اس دن، للکافرین، کافروں کے لیے، عرضا، پیش کرنا. تو یہ ایسے لوگوں کے لیے پیش کی جائے گی جنہوں نے دنیا میں بے شمار فساد کیے، قتل عام کیا، اجاڑا انسانی بستیوں کو، تباہی اور بربادی کے پیغام لے گئے ہر جگہ پر، انسانیت کو حیوانیت میں بدل ڈالا. تو ایسے لوگ جو ہے نا، ایسے کفار کو جو نہ اللہ کو مانتے تھے، نہ رسول کو، نہ کسی کی سنتے تھے، تو ایسے لوگوں کو اللہ فرماتے ہیں ہم جہنم کے آگے پیش کریں گے، یا جہنم کو ان کے سامنے پیش کریں گے. یہ ہے جہنم جس میں تم نے جانا ہے. بچ کے دکھا سکتے ہو تو دکھاؤ، کہیں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کے دکھاؤ، تمہارا ٹھکانہ یہی ہے. تو بس دیکھیں گے وہیں سے تکلیف. پہلے بھی میدان محشر کی الگ اذیت ہے، پھر انجام کی، برے انجام کی الگ اذیت، پھر اس مقام کو دیکھنے کے بعد اور پریشانی، اور پھر جہنم میں جا کے اس اذیت کو سہنا اور پریشانی. تو یہ کون ہے کافر؟ الذین کانت اعینہم، وہ لوگ جو تھیں آنکھیں ان کی، فی غطاء، پردے میں، عن ذکری، میرے ذکر سے. دنیا میں انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی. میری یاد جب ان کو دلائی جاتی، میرا میسج ان تک پہنچتا، اور ان کو کہا جاتا کہ اللہ کے بندے بن کے رہو، تو یہ اپنی آنکھیں بند کر لیتے تھے، گویا کہ ان کی آنکھوں کے اوپر پردے ہیں، سن ہی نہیں رہے، دیکھ ہی نہیں رہے. اور وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور میری کوئی بات یہ سن ہی نہیں سکتے تھے، اور ہر بات سنتے تھے، مگر جو ہدایت کی بات تھی، صحیح بات تھی، راہ راست کی بات تھی، ان کو بندہ بنانے کی بات تھی، نہ انہوں نے دیکھی نہ سنی. تو ایسے لوگوں کو کل جہنم کو ان کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ بھئی یہ جہنم ہے جس میں اب تم نے رہنا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا واقعہ ہے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اس کا تعلق بھی پچھلے واقعات سے ہے. وہ اس طرح کہ وہ دو بھائی جو تھے باغ والے، تو ان میں ایک نیک تھا اور دوسرا بڑا متکبر تھا. یہاں بھی دیکھ لیجئے کہ ذوالقرنین باوجود اتنے بڑے انسان ہونے کے، بادشاہ ہونے کے، سارے وسائل، قوت، طاقت ہونے کے، وہ ایک نیک انسان بنتا ہے اور ایک مثالی بادشاہ بنتا ہے، اور بعد والوں کے لیے اپنے آپ کو ایک نمونہ، رول ماڈل بنا کے چھوڑتا ہے کہ دیکھو بادشاہت، اقتدار آنے جانے والی شے ہے، کرنا ہے تو زندگی میں کچھ اچھے کام ہم کر لیا کریں، اور بادشاہت کا جو عہدہ ہے اس سے ہم پبلک کو دیکھیں کہ ہم ان کو کتنا فائدہ دے سکتے ہیں. اور دوسرا یہ بات ہے کہ ان کی جو اصلاح ہے، ان کے عمل کی، ان کے ایمان کی، اس طرف بادشاہ کا بڑا زور ہونا چاہیے. توجہ لوگوں کو اس طرف دلا دے کہ لوگوں مسلمان بن کے رہو، اللہ کے بندے بن کے رہو. سلیمان علیہ السلام کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا تھا، اتنی بڑی بادشاہت تھی ان کی. یوسف علیہ السلام کو بھی دیا تھا. تو ماضی میں ہمارے انسانوں میں بہت سے بادشاہ ایسے گزرے ہیں جو خدا ترس تھے، نیک تھے، اچھے تھے. ان کو اللہ تعالیٰ نے رول ماڈل بنا کے آئندہ کے بادشاہوں کے لیے، پرائم منسٹرز کے لیے، پریزیڈنٹس کے لیے چھوڑا ہے کہ کام کرنا ہے تو یہ کیجیے، ورنہ اقتدار تو آنے جانے والی چیز ہے، کوئی پتہ نہیں، آج تم ہو کل کو جیل میں پڑو. افحسب الذین کفروا، اب اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کیا پھر گمان کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، ان یتخذوا، کہ وہ بنا لیں گے، عبادی، میرے بندوں کو، من دونی، میرے سوا، اولیاء، حمایتی. انا، بے شک ہم، اعتدنا، تیار کر رکھا ہے ہم نے، جہنم کو، للکافرین، کافروں کے لیے، نزلا، بطور مہمانی کے.
تو جو لوگ ہمارے احکام کو تسلیم نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے، ذوالقرنین کی طرح نہیں بنتے، یا اس غریب فقیر مسلمان بھائی کی طرح نہیں بنتا ہے جو باغ میں اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا، بلکہ متکبر انسان بنتے ہیں، طاقت کے نشے میں آ کے ہر غلط کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، مجھے چھوڑ کر وہ میرے بندوں کو اپنا پروٹیکٹر بنا لیں گے؟ وہ بھی مخلوق ہیں، وہ کل کو ان کے کام نہیں آئیں گے، کوئی ان کو نہیں بچا سکتا، کوئی ان کی حمایت نہیں کرے گا، کوئی ان کی دوستی نہیں کرے گا۔ یہ خود جواب دہ ہوں گے، ایسے انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم کو بطور مہمانی کے تیار کر رکھا ہے کہ یہ جہنم کے مہمان بنیں گے، وہاں ان کی خاطر خدمت کی جائے گی۔ قل کہہ دیجئے، هل ننبئکم، کیا بتائیں ہم تمہیں، بالاخسرین، سب سے زیادہ خسارے والے، اعمالا، اعمال میں۔ دنیا میں انسان بڑے عمل کرتا ہے، اور اعمال میں کیا ہوتا ہے؟ الذین، وہ لوگ جو ضل سعیہم، ضائع ہو گئی کوشش ان کی، فی الحیات الدنیا، زندگی میں دنیا کی۔ یعنی بندہ بسا اوقات، اکثر و بیشتر انسان آج بھی دنیا میں یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں بہترین کام کر رہا ہوں، بہت اچھا کر رہا ہوں، مگر ساری تگ و دو ان کی دنیا کے لیے، دنیا میں اپنا سٹیٹس بنانے کے لیے، دنیا کی ہر اچھی شے کو خود لینے کے لیے، ساری کوششیں ان کی یہ ہیں، دنیا کی زندگی میں دنیا کے لیے ساری کوششیں ہیں۔ تو ان کی ساری کوششیں جو ہیں، چونکہ دنیا کے لیے آخرت کے لیے نہیں ہیں، تو ایسے دنیا ساری بھی جمع کر لیں، مگر آخرت میں عمل کے اعتبار سے یہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے لوگ ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے آخرت کو یاد نہیں رکھا، دنیا کو ہی سب کچھ سمجھا، بھول گئے مرنے کو، بھول گئے اس چیز کو کہ ہم نے کل کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اس کو جواب دینا ہے۔ تو بہت سے کام انسانوں کے ہیں جو بندہ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں شاید بڑے اچھے کام کر رہا ہوں، مگر حقیقت میں یہ دنیا کی خاطر اگر ہیں تو دنیا میں یہ رہ جائیں گے، آخرت کی خاطر نہ ہوئے تو آخرت میں اس کا کوئی ریوارڈ نہیں ہے۔ اور جب دنیا میں سب کچھ کرتا ہے دنیا کے لیے، تو آخرت میں کوئی عمل نہیں ہوگا، تو بندہ ایسا برباد ہونا ہے، اور کیا اس نے کرنا ہے، کامیاب ہوگا یہ۔ تو یہاں پر دیکھا جائے تو بڑے غور سے سوچیں ہم، تو اس میں ہم سب انسانوں کی اصلاح کی ہے کہ یاد رکھیے دنیا میں کچھ بھی کرنا ہو، اگر نیت یہ ہے کہ میں نے دنیا سے ہی اس کا ریوارڈ لینا ہے، تو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ ایسا بندہ آخرت میں بڑے نقصان اٹھائے گا، ناکام ہوگا۔ صرف نیت کو درست کرنے کی ضرورت ہے، نیت کو۔ میں نماز پڑھتا ہوں لوگوں کو دکھانے کے لیے، یہ سب سے زیادہ نقصان دہ چیز ہے۔ خیرات کرتا ہوں، کوئی اور کام کرتا ہوں صرف اس لیے کہ لوگ مجھے واہ واہ کہیں، تو یہ سب سے زیادہ نقصان دہ چیز ہے بندے کے لیے آخرت میں، کیونکہ اس نے چاہا تھا دنیا میں اس کی واہ واہ ہو، وہ ہو جاتی ہے، لیکن آخرت میں اس کی واہ واہ نہیں ہوگی۔ اولئک الذین کفروا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، بھی آیات ربہم، سات آیات کے اپنے رب کی، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کی، تو یہ کافر تھے، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو تسلیم نہیں کیا۔ اللہ کی آیات میں کیا تھا؟ یہی عمل صالح کرو، ایمان لاؤ، اللہ کے لیے سب کچھ کرو، آخرت کو بناؤ، دنیا کی عارضی زندگی ہے، اس پہ مت ریجھ ہو، جو تمہاری کوشش ہے وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے، اللہ سے ثواب پانے کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہونی چاہیے، دنیا سے نہیں۔ مگر اللہ کی ان آیات کو وہ سنتے تھے، کہتے تھے نہیں، ہم نے دنیا سے ریوارڈ لینا ہے۔ وَلِقَائِهِ، اور پھر اس کی ملاقات کا بھی انکار کرتے تھے۔
کہ پتہ نہیں یار اٹھتے بھی ہیں کہ نہیں، جو دنیا میں ملتا ہے وہ لے لو. اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، کیا ہے کل کو اگر جا کر ملے بھی صحیح تو اللہ نے معاف کر دینا ہے. ویسے ملاقات کا جو نظریہ ہے وہ بھی بڑا غلط ہے. اللہ سے ملاقات کا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں آج جو کچھ کر رہا ہوں، چاہے وہ نیکی ہے یا برائی، اللہ سب کچھ جانتا ہے، اس کے اخلاص کو بھی جانتا ہے اور اس کے وزن کو بھی جانتا ہے. کل کو میں نے اللہ سے اس کا ریوارڈ لینا ہے، وہ ہو سکتا ہے اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو. مگر لوگ کہتے نہیں، ہماری اکثریت کہتی نہیں. میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بندہ ہوں، میں گناہ بھی کرتا ہوں مگر اللہ سے بڑی امید ہے میرے سارے گناہ اس نے معاف کر دینے ہیں. بس ملاقات کا جو ایک ایمان ہے وہ بڑا ہلکا سا ہے کہ نہیں کوئی زیادہ نہیں ہوتا، اللہ اتنا سختی نہیں کرے گا، وہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا. میں جتنے جرائم گناہ کر کے اللہ کے پاس جاؤں اللہ کو پتہ بھی نہیں ہوگا. یہ ملاقات کا انکار ہے. تو ایسے لوگ جو ہے نا فحبطت اعمالهم، تو برباد ہو گئے ان کے اعمال. فلا نقیم لهم، تو جتنے بھی اعمال دنیا میں کر کے آئیں گے اور آخرت میں کر کے آئیں گے، دنیا میں انہوں نے کی اور آخرت میں کر کے آئیں گے، تو ہم ان کے اعمال کو کوئی وزن نہیں دیں گے قیامت کے روز، کوئی ویلیو نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ دنیا کے لیے ہیں، ہمارے لیے تو تھے ہی نہیں. وہ حدیث یاد رکھیے گا جس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شہید کو لایا جائے گا، ایک سخی انسان کو لایا جائے گا، ایک قاری قرآن کو لایا جائے گا. قد قیل، تو نے دنیا کے لیے کیا تھا، دنیا میں لوگوں نے تمہیں کہہ دیا تھا، اب میرے پاس کیا لینے آئے ہو. تو یہ ہے اللہ کل قیامت کو ایسے اعمال کو کوئی وزن نہیں دے گا، کوئی ویلیو نہیں ہوگی ان کی. ذالک جزاؤہم جہنم، یہ ہے بدلہ ان کا جہنم، بما، بوجہ اس کے جو کفروا، انہوں نے کفر کیا، واتخذوا، اور انہوں نے بنا لیا آیاتی، میری آیات کو، ورسلی، اور میرے رسولوں کو، ہزوا، مذاق. یہ ہے جہنم کی جزا ان کو اس لیے دی جائے گی، سزا اس لیے دی جائے گی کہ انہوں نے دنیا میں اپنے عقائد کو درست نہیں کیا، ایمان نہیں لائے بلکہ کفر کو پسند کیا. اور پھر دوسری طرف میری آیات ان کو پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی تھیں تو مذاق اڑاتے تھے، میرے رسول ان کے پاس آتے تھے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے. تو بس یہ ان کے کرتوت تھے جس کی وجہ سے ان کو جہنم کی جزا ملے گی. ان الذین، ان کے برعکس وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جو آمنو، ایمان لے آتے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل کیے نیک. ایمان اور عمل صالح کا یہ فائدہ ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو باغات دینے، اور باغات بھی کس کے؟ فردوس کے. یہ فردوس کیا ہے؟ جنت کا بڑا اعلیٰ مقام ہے، اعلیٰ طبقہ ہے. آپ نے بھی فرمایا کہ اللہ سے جنت مانگنی تو جنت الفردوس مانگا کرو. تو میں جنت الفردوس میں یہ مہمان بنیں گے ہمارے. نزلا من غفور الرحیم، یہ اللہ غفور الرحیم کی طرف سے ان کی مہمانی ہوگی، بہت کچھ ملے گا. خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں. لا یبغون، نہ وہ چاہیں گے، عنہا، ان سے، حولا، پھرنا. ایسا ماحول ہوگا کہ دل ہی نہیں چاہے گا ان کا کہ ہم یہاں سے اٹھ کے کسی اور علاقے میں چلے جائیں. کہ جنت کا یہ علاقہ تو اللہ نے ہمیں دیا ہے، جنت کے کسی دوسرے علاقے میں بھی ہم جاتے ہیں، وہاں جا کے رہنا چاہتے ہیں نا. دنیا میں تو انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو جاتا ہے، اس کا دل بھی بڑا کرتا ہے، بڑا دل کرتا ہے کہ میں ملتان سے نکل کے اسلام آباد چلا جاؤں. ہے نا؟ ایسا ہوتا ہے نا، دل کرتا ہے بندے کا کہ اچھے شہر میں اچھی جگہ چلا جاؤں. اور بندہ جہاں کہیں جاتا ہے کہتا ہے یار یہ جگہ رہنے کی ہے، کیا میں پینڈو بندہ ہوں، وہاں رہتا ہوں، اپنے علاقے کو چھوڑوں، ادھر آ جاؤں. مگر یہاں جنت میں جا کے، جنت الفردوس میں جا کے انسان کا دل ہی نہیں کرے گا کہ میں جس ماحول میں رہتا ہوں یہاں سے کسی اور ماحول میں چلا جاؤں یا جنت کے کسی اور کونے میں چلا جاؤں. نہ، لا یبغون عنہا حولا.
بالکل نہیں چاہیں گے. اتنا مزہ آئے گا ان کو لائف کا, بڑا انجوائے کریں گے. قل کہہ دیجئے لو کان البحر اگر ہو جائے سمندر کا پانی مدادن روشنائی لکلماتی کلمات کے لیے ربی میرے رب کے. اللہ تعالیٰ کتنی عظیم ہستی ہے, کیا کچھ اس کے کام ہیں, کیا اس کی صفات ہیں, کیا اس کی کاریگری ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو سمندر ہے نا, دیکھتے ہو نا کتنا گہرا اور کتنا حد نظر تک پھیلا ہوا ہوتا ہے. اس سارے سمندر کو اگر ہم روشنائی میں بدل دیں اور سارے انسان مل کے, ایک اور آیت میں آتا ہے کہ درخت جتنے بھی ہیں ان سب کی قلمیں بنا لی جائیں اور یہ قلمیں انسانوں کے ہاتھوں میں دے دی جائیں اور وہ رب کے کلمات یا رب کی تعریف لکھنے بیٹھ جائیں انسان, تو قلم گھس جائیں گے, سیاہی ختم ہو جائے گی, مگر اللہ کی جو کلمات کی تعریف ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. اتنی عظیم ہستی اللہ تعالیٰ کی. کتنے بڑے بڑے کام ہیں, اور حقیقت ہے کہ ہم انسانوں کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ارد گرد جو کچھ بھی پیدا کیا ہوا ہے, جس پہ بھی ہم غور کر سکتے ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ سکتے ہیں, اس پہ ہمیں لکھنا چاہیے, اس پہ لکھنا چاہیے. اندازہ ہوگا کہ کیا کچھ ہے. لوگوں کو باور کرانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی عظیم ہستی ہے, ہم اس کی نعمتوں سے کتنا محظوظ ہو رہے ہیں. کیا ہم واقعی اس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی عظیم ہستی ہے کہ اس کے کلمات کی, اس کی صفات کی, اس کے ایک ایک کام کی, ایک ایک شے کی اگر ہم تعریف لکھنے بیٹھ جائیں تو سیاہی ختم ہو جائے گی, قلم گھس جائیں گے, مگر اللہ تعالیٰ کی کلمات کی تعریف ختم نہیں ہوگی. اس کے لیے ورڈز ہی انسان کے پاس ختم ہو جائیں گے, مگر بہت کچھ لکھنا باقی ہوگا. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا, اور اگر چلائیں ہم مانند اس کے مزید مدد, یعنی کئی سمندر اور ہو جائیں, ان کو سیاہی بنا دی جائے, کئی درخت اور پیدا ہو جائیں, ان کی قلمیں بنا دی جائیں, اسی طرح کئی انسان اور آ جائیں, تب بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات جو ہیں, اللہ تعالیٰ کی شان, اس کی ذات, اس کی صفات, اس کے کام, اس کے جتنا کچھ بھی نظر آ رہا ہے, اس کی نعمتیں, انسان کاؤنٹ کرتے کرتے بھی شاید ختم ہو جائے, لکھنا تو بات کی بات ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. قل کہہ دیجئے انما بے شک انا میں, بشرن ایک انسان ہوں, مثلکم تم جیسا, یوحا وحی کی جاتی ہے, الیہ میری طرف, انما بے شک الہکم الہ تمہارا, الہن واحدن الہ ہے ایک ہی. یہاں آخر میں یہی بات کی کہ اتنا کچھ تم سوال کرتے ہو, تمہیں جواب مل جاتے ہیں, میں اپنی طرف سے نہیں دیتا بلکہ اللہ وحی کی صورت میں مجھ پر اتار دیتا ہے. اب یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ میں ایک اللہ کا نبی ہوں, مگر پھر بھی تم نہیں مانتے, اور یہی کہتے ہو تم انسان ہو ہم جیسے. وہی بشر ہونا کیا ہے؟ خوبی ہے نا, انسانوں کے اندر سے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو رسول بنایا ہے نا. تو یہ تو تمہارے سب انسانوں کے لیے باعث اعزاز بات ہے کہ کسی اور مخلوق کو ہمارا رہنما نہیں بنایا, ہمارا ہادی نہیں بنایا, ہمارا پیشوا اور مقتدا نہیں بنایا, رسول کو ہی بنایا, اور انسان ہے ہمارے اندر کا ہے جس کے ماضی کو ہم جانتے ہیں. تم کہتے ہو نہیں بشر انسان جو ہے نا وہ نبی نہیں ہو سکتا, رسول نہیں ہو سکتا. سنو, اس میں کوئی شک نہیں کہ میں انسان ہوں تم جیسا, بس میرے اور تمہارے درمیان اتنا فرق ہے کہ یوحا الیہ, وحی کی جاتی ہے میری طرف, تمہاری طرف نہیں ہوتی. اس وحی کے ذریعے میری سلیکشن ہو گئی کہ میں اللہ کا رسول ہوں.
میں واسطہ بن گیا ہوں تمہارے اور اللہ کے درمیان، وہ وہی مجھ پر اتارتا ہے اور اس کی بات میں تم تک پہنچا دیتا ہوں. اتنی سی بات ہے. اور اس وحی میں ہے کیا میری ذات کے پروجیکشن ہے؟ کیا میں تم سے اپنی عبادت کرواتا ہوں؟ نہیں، بلکہ میں تو اس وحی کا ایک بنیادی جو درس ہے وہ یہی دیتا ہوں کہ انما الہکم الہ واحد، کہ سنو یقیناً تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، اسی کی عبادت کرو. یہ وحی تمہیں اچھی نہیں لگتی، تم پھر خام خواہ کی نہ اور باتیں کرتے ہو، یہ ہم جیسا انسان ہے. کیا یہ غلط بھائی ہے؟ یا ایک معبود کا کہنا کوئی غلط بات ہے؟ تم نے اتنے سارے جو معبود بنا رکھے ہیں، جن کو خود بنایا ہے اور خود ہی ان کو فکس کیا اور خود ہی ان کے بارے میں یہ دعوے کیے ہیں، خود ہی نام رکھے ہیں، جبکہ میں نے کسی کا نام نہیں رکھا. میں تو ایک اللہ کی بات کرتا ہوں جو زمین و آسمان کا خالق ہے، اس کے بارے میں کہتا ہوں کہ وہی ہمارا معبود ہے، حقیقی ہے، باقی سب جھوٹے ہیں. تم اس پہ ناراض ہوتے ہو. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، تو سنو جو امید رکھتا ہے، یہاں امید کا مطلب یقین، یعنی جس کو یہ یقین ہے کہ میں نے ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور پھر اپنے رب کے سامنے کل کھڑا ہونا ہے حساب کتاب کے لیے، یہ ہے رب کی ملاقات کی امید. تو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اس کو اب دنیا میں رہتے ہوئے کان کھول کے یہ بات سن لینی چاہیے، وہ یہ کہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، کہ وہ نیک عمل کرے، برے عمل نہ کرے. نیک عمل ہی اس کو فائدہ دیں گے. کل کی ملاقات جو اس کے رب سے ہونی ہے، نیک عمل ہی اس کو وہاں فائدہ دیں گے. اور اللہ ایسے بندے کو اپنا دیدار بھی کروائے گا اور اس سے بات بھی کرے گا اور اس پر اپنی رحمت بھی نچھاور کرے گا، اس کو اپنی معافی بھی دے دے گا. لیکن عمل صالح کچھ ہو، بغیر کچھ کیے ایسے ہی چلا گیا تو رب خوش نہیں ہوگا. رب کی کوئی رحمت، کوئی عنایت ایسے شخص پر نہیں ہوگی. اس لیے کہ کچھ حاصل کرنا ہو تو بندہ کچھ تو کر کے جائے. جب کچھ ہی نہ کیا ہو اور بس یہ اللہ غفور الرحیم ہے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. لا یشرک فعل نہی پڑھا ہے نا آپ نے، ہاں، فعل نہی، یہ فعل نہی ہے لیکن غائب کا صیغہ ہے. نہ وہ شرک کرے اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو، شریک کرے اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو. یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اللہ کی یہی بات ہے جو میں تم تک پہنچاتا ہوں، تم اس سے ناراض ہوتے ہو. اور اب بھی اس سورت کے آخر میں جیوز کو، کرسچن کو، جن سے ایک سوال لے کے مشرکین نے مجھ سے کیے تھے کہ تم بتاؤ اگر اللہ کے رسول ہو تو اصحاب کہف کا کوئی واقعہ سناؤ. وہ کون لوگ تھے؟ ذوالقرنین کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ موسیٰ اور خضر کا کیا واقعہ ہے؟ اب یہ وحی کی باتیں ہیں بھائی. انہی وحی کی باتوں میں آپ دیکھیں کتنے سبق ہیں. اور انہی میں ایک بات یہ بھی ہے جو بنیادی ہے، ایک اللہ کی عبادت. تم اس پہ ناراض ہوتے ہو. تمہارے سارے سوالوں کا جواب میں نے دے دیا ہے اور وحی کے ذریعے دیا ہے. پھر وہی بات لوٹاؤں گا کہ ہمارا سارا زور جو ہے نا وہ اسی بات پہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کیجئے، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بتائیے. وہی ہمارا الہ ہے اور وہی سچا ہے، باقی سب جھوٹے ہیں. تو یہ جاتے جاتے یہ میسج بھی ان کو دیا ہے. لیکن سورتوں کی یہ سب سے بڑی خوبی ہے کہ شروع میں، ابتدا میں بھی اللہ کا بہترین تعارف ہوتا ہے اور آخر میں بھی اللہ تعالیٰ کا بہترین تعارف ہوتا ہے، اور اسی کی پہچان کرا کے سورت جو ہے نا وہ اپنی اختتام کرتی ہے. پھر درمیان میں تو بہت سی صفات کا ذکر بھی ہوتا ہے نا ہر آیت کے اینڈ پہ، وہ الگ بات ہے. چلیے کافی ہے اتنا، باقی انشاءاللہ پھر کل پڑھیں گے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہ تعالی انزلہ ورسولہ